جی السلام علیکم، میں ہوں افتخار کاظمی اور ترک صدر پاکستان پہنچے ہیں اور ترکی اور ملائیشیا کے ساتھ پاکستان کو دوستی مہنگی پڑے گی یا پھر سعودی عرب کے ساتھ جو ہے ناراضگی وہ مہنگی پڑے گی، کیونکہ ترک اور ملائیشیا کے ساتھ دوستی کا مطلب یہ ہے سعودی عرب کی ناراضگی، اور سعودی عرب نے اس ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے۔ سعودی عرب سے کئی پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، بہت سے پاکستانی وہاں مزدوری کے لیے موجود ہیں اور کچھ لوگ اللیگل بھی ہے، ظاہر ہے ڈفرینٹ طریقے سے جاتے ہیں تو ان کو پکڑا جا رہا ہے۔ یو اے ای میں بھی اطلاعات ہے کہ اس طرح کی کارروائی ہو رہی ہے۔ تو کیا ملائیشیا خاص اب گئے تھے، اس کے بعد ترک صدر پاکستان آئے ہیں، تو کیا ترکی ملائیشیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی بحالی یا بہتری سعودی عرب کو پسند نہیں آ رہی؟ اور اگر نہیں آ رہی تو کیوں نہیں آ رہی؟ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات جو ہے وہ بڑے پیچیدہ ہیں تعلقات ہیں۔ آج ہم ان تعلقات کے حوالے سے بات کریں گے۔ جب پاکستان کوالالمپور سمٹ میں جا رہا تھا شرکت کے لیے، وہ سمٹ پاکستان کی خواہش پر بلائی گئی تھی۔ عمران خان صاحب نے بھی جو ملائیشیا کے مہاتیر محمد ہیں انہوں نے اور رجب طیب اردگان نے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسلامی ممالک کا ایک بلاک بنایا جائے جس کے ذریعے ایک مشترکہ کرنسی جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی جائے۔ لیکن سعودی عرب اور عرب ممالک نے اس کو اپنا اینٹی بلاک تصور کرتے ہوئے پاکستان کو فورس کیا کہ وہ سعودی عرب کی خواہش پر ملائیشیا یا جو سمٹ ہو رہی ہے کوالالمپور میں اس میں شرکت نہ کریں۔ گو سعودی عرب اس بات کو نہیں مانتا کہ اس نے پاکستان کو فورس کیا، لیکن پاکستانی حکام خاص کر پرائم منسٹر اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے جا کے کنفیس کیا باقاعدہ سعودی عرب میں ملائیشیا جا کر کہ ہمیں سعودی عرب نے روکا تھا اور سعودی عرب کا موقف یہ تھا کہ یہ اسلامی ممالک کو ڈیوائیڈ کرے گی۔ پاکستان میں جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے تھے تو انہوں نے آتے ہی سعودی عرب اور مڈل ایسٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کیا، جو کہ نواز شریف دور حکومت میں خاصے خراب ہوئے تھے۔ تو یہ پاکستانیوں کے لیے بڑی اچھی خبر تھی جو سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، جو یو اے میں کام کرتے ہیں، ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں اور اربوں روپے کا زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں۔ تو پاکستان ہمیشہ پریورٹی میں رکھتا ہے سعودی عرب کو اور متحدہ عرب امارات کو، اور پاکستان کی جو معیشت خراب ہوئی تھی اس حوالے سے بھی پاکستان کو انہوں نے فائنینشیل سپورٹ دی، چونکہ سعودی عرب اور یو اے ای یا بحرین یا یہ جو عرب بلاک ہے یہ مالدار بلاک ہے، یہ مسلم ممالک کو یا کمزور ممالک کو امداد دیتا ہے۔ تو اب کیا ہوا ہے کہ پاکستان نے ان سے امداد تو لے لی، لیکن اب جب واپس ملائیشیا کے ساتھ تعلقات ریسٹور کیے اور ترکی کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے چلا ہے، تو خبریں یہ ہے کہ سعودی عرب میں پاکستانیوں کی شامت آ گئی ہے اور وہاں سے چن چن کے پاکستانیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور انہیں پاکستان بھیجنے کے لیے، یعنی جو انلیگل وہاں ہے یا لیگل بھی ہے تو ان کو پاکستان بھیجا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ لگتی ہے بظاہر کہ سعودی عرب ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب پاکستان سعودی عرب کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو بیچارے پاکستانی پستے ہیں۔ اس طرح یو اے ای میں بھی پاکستانی کی بڑی تعداد ہے، تو جو سعودی عرب کرتا ہے اس کا امپیکٹ یو اے ای میں بھی جاتا ہے۔ تو پہلی تو بری خبر یہ ہے کہ ترکی کے ساتھ جو آپ ملائیشیا کے ساتھ جو آپ نے اپنے خراب تعلقات ٹھیک کیے، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہاں مڈل ایسٹ میں اور سعودی عرب میں ہزاروں پاکستان کی نوکریاں داؤ پر لگ گئی ہیں اور شرطیں پکڑ کے ان کو گرفتار کر رہے ہیں، واپس بھیج رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہاں سے خبریں اچھی نہیں آ رہی۔ اب وجہ کیا ہے؟ دو چیزیں۔ پہلی تو یہ کہ پاکستان کو ملائیشیا اور ترکی کے ساتھ کیا ایسا ہوا کہ تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ اور مڈل ایسٹ کے ساتھ رہنے کے بعد پاکستان کو ایک تو تیل جو ہے وہ ادھار مل رہا تھا، پھر انہوں نے آپ کو مالی مدد دی، پھر انہوں نے اپنے اربوں ڈالر آپ کے بینکوں میں رکھوایا تھا کہ آپ کا فارن ریزرو جو ہے وہ سٹیبل رہے۔ تو یہ تو ایک ایڈوانٹیج تھا، لیکن ایک بہت ہی بڑی پیچیدہ جو بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ ناراضگی جو ہماری طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کشمیر کے معاملے میں ہمیں عرب ممالک کی جانب سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی، اور دوسرا جتنا وہ پیسہ دے رہے ہیں اس کے بعد شاید وہ بلاک ہو گیا، اس کے بعد وہ پیسہ آ نہیں رہا یا مزید کو مدد ملنے کی توقع نہیں ہے۔ تو اچانک سے پھر ہم نے سوچا کہ چلے ملائیشیا چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں، ترکی کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن ترکی اور ملائیشیا دونوں پاکستان کو فائنینشیل ایڈ دینے کی پوزیشن میں بالکل نہیں ہے۔ ان کے ساتھ آپ کاروبار کر سکتے ہیں، ملائیشیا پاکستان کے اندر مارکیٹ دیکھ رہا ہے اور پاکستان کی ایکسپورٹ تو ہے نہیں کہ ملائیشیا کے اندر کوئی مارکیٹ دیکھ سکے۔ اس طرح ترکی بھی
ترکی کے لیے بھی پاکستان ایک اچھی مارکیٹ ہے. ہاں ترکی کے ساتھ اب ڈول نیشنلٹی کا ایک قانون بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ایک اچھی بات ہے, لیکن یہ جو پورا سینیریو ہے اس میں لگتا یوں ہے کہ پاکستان کا جو ترکی اور ملائیشیا کی طرف رجحان ہے اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان اپنی خطے کے اندر جو امپورٹنس ہے, جو جیو پولیٹیکل اس کی سچویشن ہے, اس کو پاکستان ریئلائز کرانے کی کوشش کر رہا ہے. اور دیکھا جائے تو پاکستان اس وقت نہ اس بلاک میں ہے جو کہ ملائیشیا, قطر, ترکی اور یہ جو اسلامی ممالک ہیں انہوں نے بلاک بنایا ہوا, اور نہ عرب بلاک میں شامل ہے, درمیان میں کہیں کھڑا ہے. اور کبھی اس کا جھکاؤ ملائیشیا ترکی کی طرف ہوتا ہے, کبھی سعودی عرب کی طرف ہوتا ہے. تو بنیادی جو مقصد ہے وہ شاید ہمارا وہی مسئلہ ہے جو اکانومی کا ہے کہ ہمیں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر سعودی عرب پیسے دیتا رہے گا, مزید فنڈ دیتا رہے گا, کیونکہ سننے میں آیا تھا کہ عرب ملکوں نے جو ہمارے یہاں کو $3 ارب سعودی عرب نے اور شاید $3 ارب یو اے نے بینکوں میں رکھ چھوڑا ہے, وہ رقم ان کی ہی ہے, لیکن پاکستان کے فارن ریزرو چونکہ اپ رہے ہیں اس لیے وہ رقم رکھی ہے. تو پاکستان نے درخواست کی تھی کہ اس کو قرضے میں بدل دے, لیکن شاید یہ سنوائی جو ہے اس کو قابل غور نہیں سمجھا گیا اور سعودی عرب نے اس پہ کوئی پازیٹیوٹی نہیں دکھائی یا کوئی مثبت رد عمل نہیں دیا. تو تھوڑا سا سعودی عرب کو بھی ہم نے ریئلائز کرایا کہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ فل ٹائم نہیں چل سکتے, کچھ نہ کچھ ہمیں دوسرے ممالک کو بھی اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا. تو اب پاکستان, ترکی, سعودی عرب یا اسلامی ممالک کا جو ایک ڈویژن ہے وہ بہت بڑی ڈویژن ہے, اسے آپ پر نہیں کر سکتے. ایک بہت ہی بڑے کچھ 4, 8, 10 ممالک یا اس سے بھی زیادہ ممالک ایک طرف ہے جو سمجھتی ہے کہ عرب ممالک کا جو تسلط ہے یا عرب ممالک کی جو پالیسی ہے وہ جو امریکہ کے انفلوئنس میں چلتی ہے. ویسے تو ترکی بھی امریکہ کے انفلوئنس میں رہا ہے, اور بھی ملک رہے ہیں, ہم بھی رہے ہیں, لیکن بظاہر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ ظاہر کیا جائے کہ یہ دونوں الگ الگ اس میں چل رہے ہیں. تو سعودی عرب اسی لیے ریزرویشن رکھتا تھا کہ اگر بہت سارے اسلامی ملک اکٹھے ہو گئے, جو ان کا این بلاک ہے, جو نان عرب ملک ہیں, اگر وہ جمع ہو جاتے ہیں تو عجم کی طاقت بڑی ہو جائے گی, جس میں ایران بھی شامل ہے, قطر بھی شامل ہے. قطر ناراض ہے, اور باقی کے جو ممالک ہیں جو نان عربز ہیں وہ ایک طرف ہو گئے تو وہ پاورفل ہو جائیں گے. تو اس لیے پاکستان کو روکا گیا, کیونکہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے, اور پاکستان اگر اس بلاک میں جاتا ہے تو اس بلاک کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اسی طرح اگر عرب ممالک کے ساتھ پاکستان رہتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھتی ہے, کیونکہ عرب ممالک کو بھی پاکستان کی سپورٹ چاہیے اور پاکستان کو عرب ممالک کی چاہیے. تو دونوں میں میرا خیال ایک دوسرے کے میوچل بینیفٹ موجود ہیں. لیکن موجودہ سچویشن میں یعنی جو فوری طور پہ ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے, سننے میں آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ چونکہ سعودی عرب ناراضگی کا اظہار تو ضرور کرتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ریئیکشن نہ دے. جب نواز شریف سے ناراض تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی جس میں ٹرمپ آئے تھے سعودی عرب اور نواز شریف بھی گئے تھے, تو انہیں سعودی عرب نے بالکل کولڈ شولڈر دیا تھا. تو ناراضگی کا اظہار کرنے کا ان کا اپنا طریقہ ہے. اب پاکستانی کو پکڑ کے یا باہر نکالنے کی ایک امپریشن دے کے وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ناراض ہیں. اب یہ ناراضگی کتنی دیر جاری رہے گی, کیا پھر پاکستان دوبارہ ان کے ساتھ لائزون کرے گا؟ کرنا پڑے گا, اور سعودی عرب کرنا پڑے گا, کیونکہ سعودی عرب کا بھی چارہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو اپنے ساتھ رکھے, ہمارے بغیر ان کو بھی گزارا نہیں ہے. اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ ہماری طرف آئیں گے تو ہمیں ان سے پیسے لینے ہیں یا ان سے مدد لینی ہے, کیونکہ ہماری اس پوزیشن کمزور ہے. تو یہ جو ڈائر اسٹیٹس بنا ہوا ہے, جس میں بلکہ سینڈوچ ہے, جس میں ایک طرف اسلامی ممالک ہیں اور ایک طرف عرب ممالک ہیں, اس کے درمیان میں آپ کی پوزیشن اس کو مینٹین کرنا بڑا ہی مشکل ہے. تو آج ترک صدر جب پاکستان آئے ہیں تو ظاہر معاہدے ہو رہے ہیں, تو ہمیں اس بات کا بھی توقع رکھنی چاہیے کہ جو ہمارے اتحادی ہیں عرب, وہ اس پہ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں. اچھا ریئیکٹ کریں گے, برا ریئیکٹ کریں, فی الحال تو اچھا ریئیکٹ نہیں کر رہے, اور کتنی دیر وہ ریئیکٹ کریں گے اور پاکستانی صورتحال میں سے کیسے نکلے گا. کیونکہ یہ تو طے ہے کہ ترکی اور ملائیشیا سے یا ایران سے یا قطر سے آپ کو بہت بڑی مالی مدد نہیں مل سکتی. تو اگر فائنینشیل آپ کو سپورٹ چاہیے تو وہ تو عرب ممالک ہے, لیکن اگر آپ کو مارکیٹ کیپچر کرنی ہے اور آپ کا خیال ہے کہ آپ ایکسپورٹ کے لیے یہ ملک موزوں ہے, تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے, اس پہ فوکس کیا جا سکتا ہے. لیکن جو کرنٹ سچویشن ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آنے والے دن جو ہیں جس میں ہم نے قرضہ ہمارا بڑھ گیا ہے اور آئی ایم ایف ہمارے اوپر انفلوئنس ڈال رہا ہے اور ہم آئی ایم ایف پہ انڈر انفلوئنس چل رہے ہیں. آئی ایم ایف کو امریکہ کنٹرول کرتا ہے, تو جو امریکہ چاہے گا وہی ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ پلٹ کے ہمیں جانا سعودی عرب کی طرف پڑے گا, لیکن شاید کچھ لے دے کے بات جو ہے وہ بن جائے, کیونکہ ہم نہ سعودی عرب کے ساتھ ناراضگی افورڈ کر سکتے ہیں,
نہ ان کے ساتھ بہت زیادہ دوستی ہم افورڈ کر سکتے ہیں. تو فی الحال پاکستان ایک مشکل سچویشن میں ہے. اب یہ پوزیشن پاکستان نے لی ہے بڑی دیر کے بعد. خان صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے آتے ہی یہ جب ان کے ایک منسٹر نے کہہ دیا کہ ہم چائنا کے ساتھ جو سی پی آئی کا ری وزٹ کریں گے، گو کہ خان صاحب نے نہیں کہا تھا، اور خان صاحب اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں کہ ہم نے ری وزٹ کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن ان کے منسٹر نے کہا تھا تو خبر لگ گئی. تو اس کی وجہ سے سی پیک نے کافی سفر کیا. اور سی پیک جو ہے اس میں جو گوادر کا معاملہ ہے وہ اس کی وجہ سے یو اے کے بہت سارے ریزرویشن ہے. پھر ہم نے یو اے کی خواہش کے اوپر گوادر کو آئل پورٹ بنا دیا اور ان سے پیسے لے لیے کافی سارے. لیکن آج ہم پھر دوبارہ سے سی پیک کو طاقت دینے کی بات کر رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہے تو رائٹ ڈائریکشن کہ آپ سی پیک پہ فوکس کریں. چائنا اگر آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور آپ سی پیک کے لیے اگر آپ نے مشکلیں برداشت کرنی ہے تو سی پیک کے لیے کریں. یہ جو آپ مہنگائی کے لیے مشکلیں برداشت کر رہے ہیں، قرض لینے کے لیے مشکلات برداشت کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کے نیچے لگنے کے لیے مشکلات برداشت کر رہے ہیں، یہ تو رانگ ڈائریکشن ہے. لیکن اگر آپ سی پیک کے لیے یا اپنے آپ کو ایک پوزیشن دلانے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تو اچھی بات ہے. تو یہ ہم نے آج کا جو تجزیہ تھا اس حوالے سے دیا کہ ترکی کے ساتھ پاکستان نے جو اپنی اسٹیپ فارورڈ کیا ہے اور ملائیشیا کے ساتھ کیا ہے اس کی امپلیکیشنز نظر آنا شروع ہوئی ہیں، اور یہ کتنے دنوں تک آئیں گی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا کہ آنے والے دن کچھ اچھے نہیں ہیں. اگر تو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا کچھ معاملہ ٹھیک پا گئے اور سعودی عرب ہمیں کوئی آفر کر دی کہ یس کچھ اور آپ کے ساتھ ہم اکنامکلی یا فائنینشلی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ نہ ہو خدا نہ کہ پھر ملائیشیا یا ترکی کو ہم اسی طرح کا وہ ایک میسج دیں جس طرح ہم نے کوالالمپور سمٹ میں جا کر دیا تھا. تو اب تو انہوں نے ایک دفعہ تو ہمیں اس کے اوپر ہماری مجبوری کو سمجھ لیا تھا کہ سعودی عرب کی وجہ سے ہم نہیں جا رہے، لیکن اب دوبارہ اگر اس طرح کی گئی تو پھر یہ پاکستان کے لیے جو خارجہ معاملات ہیں خارجہ معاہدہ اس کے لیے خاصی مشکل ہوگی. تو یہ بڑے بڑے چیلنجز ہیں. تو آئندہ بھی آپ کو اسی طرح تجزیے دیتے رہیں گے. آپ ہمارا چینل جو ہے یوٹیوب چینل افتخار کاظمی کے نام سے اس کو آپ سبسکرائب کریں. تو یہ جو آف دی ریکارڈ کچھ باتیں ہوتی ہیں یعنی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہیں وہ ہم آپ کو ضرور بر وقت پہنچاتے رہا کریں گے.